شام میں صاف کرتے ہیں. یہ صفائی کا مطلب کیا ہے؟ یریدون وجہہ، اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں. یہ اصل منشا ہے. صبح شام صفائی ہو جائے تو دن بھر گھر پاک صاف رہے گا. دن میں کچھ آلائش آ گئی، ہوا کے گرد و غبار سے، ہواؤں کے چلنے سے کچھ آ جائے، پھر جھٹک دیے، شام میں درست ہو گیا. شام میں تمام کام بند ہو جاتے ہیں، پھر اور کچھ گرد و غبار جم جاتی ہے، صبح میں نکال دیتے ہیں. تو صبح شام پکارنا یہ فقراء کا طریقہ ہے، شروع میں آ گیا. درویشوں کا طریقہ ہے، شروع میں آ گیا. فقراء درویشوں کا طریقہ صحابہ کرام کی روش کے مطابق ہے، جو اصحاب صفہ ہیں ان کی شان میں یہ آیا ہے. اب ایک بات میں بتلا دیتا ہوں، اگر کسی کو اس بات کا جنون ہو جائے کہ میں دن رات صاف کرنے پہ لگا ہوا ہے، تو آپ سوچو کہ اگر ایک دیوار کو صاف کرتا رہے، گھر کو صاف کرتا رہے، تو لوگ مجنون کہیں گے. تو ان فقراء کے درمیان وہ ایک گروہ موجود ہے جو اس کی صفائی میں ایسا لگ جاتا ہے کہ صبح و شام صاف کرنے کے بجائے دن اور رات وہی کام کرتا رہتا ہے. تو دنیا کا کوئی ان کو شعور ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے کام میں جذب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کام میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نہ تو وہ کسی کو دیکھتے ہیں، نہ کسی جانب توجہ کرتے ہیں. وہ اپنے کام میں جذب ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مجذوب ہوتے ہیں. یہ فقراء کی ایک صفت ہے. اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسے صحابہ ضرور موجود رہے. اصحاب صفہ وہی ہیں. بہرحال اب یہاں آگے چلتے ہیں تو جو آلات ضرر ہیں، آلات نفع ہیں، سب کی نفی کر کے جو خالق آلات ضرر ہے، جو خالق آلات نفع ہے، جو خالق تمہارا ہمارے وجود کا، ہماری ضروریات کا بھی وہ خالق ہے. ضروریات کا خالق ہے. ضروریات کے پورا کرنے پر وہ قادر ہے. اس نے وعدہ کیا ہے ضروریات کے پورا کرنے کا. جس جگہ جد و جہد کا حکم فرمایا جد و جہد کرنا، جس جگہ رکنے کا حکم فرمایا رک جانا. یہ طریقہ ہے. بہرحال آلات کی نفی کر دینا. من گروہی دیدم از متکلمان کے ان صورت ایمان ارا معلوم نہ کر دے. متکلمین دانشمند جس کو ہم کہتے ہیں، فلاسفر جس کو کہتے ہیں، میں ان کو دیکھا ہے گروہ کو، یہ معنی ان کو معلوم نہیں ہوئے. برن خندیدن اس پہ ہنسنے لگے کہ ان سخن معقول نہیں، یہ سخن معقول نہیں ہے. وہ گروہی دیدم، اور میں نے ایک گروہ کے دیکھا، از مدعیان دعوے داروں کے گروہ دیکھا کہ ان سخن نامعقول را قبول کر دے بودن. وہ جو متکلموں کا دعویٰ ہے ایک گروہ اس کو قبول کر لیا، وہ اعتقاد و اعتماد کر دے اور ان پر اعتماد کیا وہ فلسفیوں کی بات پر. تو اصل ان قصے معلوم ہی شان نبود، اصل قصہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا. تو کیا می گفتند، وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ الفقر عدم بلا وجود. فقر ایک عدم شے ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. حضرت فرماتے وہ ہر دو گروہ بر خطا بودن، یہ دونوں گروہ خطا پر تھے، غلطی پہ تھے. یکی ازیشان بے جہل مر حق را منکر شد، ایک ان میں سے جہالت کی وجہ سے حق کا منکر ہوا. وہ دیگری جہل را حال ساخت، اور دوسرا گروہ جہل کو ہی اپنا حال بنا لیا. اور بیدا پدیدار آمد، اور اس کے ساتھ وہ ظاہر ہوئے، اس منشے کو لے کر چلے. وہ مراد از عدم و فنا اندر عبارات ان طائفے سپوری شدن آلت مضموم بود. و صفت نہ ستود اندر طلب صفت محمود نہ عدم مانا بوجود آلت طلبن. و در جملے درویشی اندر کل معانی فخر آریت است. تو بات یہ ہے کہ ایک گروہ تو جہل کو حق سمجھا اور ایک جہل کو اپنا حالت بنا لیا.
تو ان کی مراد عدم و فنا، یہ جو عدم و فنا اس کو حوالے کر دینا، یہ حالت مذموم بوت، یہ مذموم صفت ہے، مذموم بات ہے۔ بہرحال اس چیپٹر کا جو خلاصہ ہے، آخر میں جو بات آ رہی ہے، اس پورے چیپٹر کا خلاصہ میں 3-4 جملوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا نام فقیر رکھا ہے، وہی ہمارے لیے سزاوار ہے، اور اللہ غنی ہے۔ اگر انسان کو غنی کہا جاتا ہے تو اسباب کے وجود کی وجہ سے کہا جاتا ہے، چاہے اس کے پاس ملک و مال ہو تب بھی وہ فقیر ہے۔ اگر غنی کہتا ہے تو یہ غلطی ہے۔ صوفیاء کا ایک گروہ غنا کو ترجیح دیتا ہے فقر کے مقابلے میں، چونکہ مال کے اسباب کے اللہ کی نعمتوں کے وجود پر شکر کا حکم ہوا، اور ارشاد ہوا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ ان اولیاء اللہ کا، ان صوفیاء کا منشا ہے۔ ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کرے گا۔ داتا گنج بخش جو فرماتے ہیں، دوسرے فقراء کا جو گروہ ہے، آپ اس جانب ہیں، آپ فرماتے ہیں